الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ دنوں وقفہ سے ہندوستان کی حکومت نے 2 بل پاس کیے، نمبر 1 NRC، نمبر 2 CAB۔ ہندوستان کے تمام مسلمان ان دونوں بلوں کو مسلمانوں کے خلاف سمجھ رہے ہیں، لہذا ان حالات میں ہندوستان کے مسلمان 3 باتوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں، کہیں یہ ہمارے گناہوں اور ہماری بد عملیوں کی وجہ سے تو نہیں، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ نمبر 2، اس ظالمانہ قانون کے خلاف احتجاج کریں۔ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن احتجاج کرتے وقت 5 باتوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، احتجاج آئین اور قانون کے دائرہ میں رہ کر ہو، کہیں یہی احتجاج مزید نقصان کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو، مزید نقصان کا ذریعہ نہ بنے، مزید بربادی کا سبب نہ بنے۔ نمبر 2، احتجاج انفرادی کی بجائے اجتماعی ہو، یعنی ہر جماعت اپنا احتجاج نہ کرے، ہر ادارہ اپنا احتجاج نہ کرے، تمام ادارے، تمام تنظیمیں متفقہ طور پر احتجاج کریں۔ نمبر 3، یہ احتجاج مسلک، فرقہ، لسانیت، قومیت، علاقائیت سے بالا تر ہو کے کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت صحیح کھل کر سامنے آئے۔ نمبر 4، احتجاج کے دوران گہری نظر رکھیں، چوکنے رکھیں، تاکہ اس موقع پر اعتقادی اور عملی نقصان نہ ہو۔ اعتقادی نقصان یوں کہ بعض لوگ ایسے موقع پر اپنے افکار اور اپنے نظریات سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیتے ہیں، اور غیر شعوری طور پر اعتقادی بربادی ہوتی ہے۔ اور عملی نقصان یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات اغیار اپنے بندے احتجاج میں شامل کرتے ہیں، وہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، ہندوؤں کی غیر مسلموں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آگے وہ حملہ کر دیتے ہیں، یا اپنے مسلمان بھائیوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کو متنفر کر دیتے ہیں۔ تو چوکنا رہیں تاکہ اعتقادی اور عملی نقصان نہ ہو۔ نمبر 5، یہ احتجاج اپنے اکابرین اور ہندوستان کے زعماء جو مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہیں، ان کے ماتحت ہو کر کیا جائے، اپنے طور پہ احتجاج نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ شرعی حدود بھی سمجھتے ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، اور وہاں کے قانون آئین کو بھی سمجھتے ہیں، تو اپنے اکابرین کے مشورے سے بلکہ ان کے حکم کا پابند ہو کر احتجاج کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت مانگیں، کیونکہ مدد اور نصرت تو اللہ ہی کریں گے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ جو شخص ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میدان میں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرو، میں تمہیں غالب کروں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ اور دوسری گزارش ان تمام مسلمانوں سے ہے جو ہندوستان سے باہر دنیا کے کسی ملک میں ہیں، وہ اس وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں کے ساتھ جو ہندوستان کے ساتھ رہتے ہیں، عملی ہمدردی کریں، زبانی ہمدردی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ان کے لیے مانگیں،
اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے، اور ایسے مشکل وقت میں ہندوستان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ضرورت ہو ان کی ضرورت کو پوری کرے۔ ان کو کیا ضرورت ہے یہ وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کے لیے، مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلمون کا جسد واحد، دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم درد کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہندوستانی مسلمانوں کی درد اور تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہی قضیہ کشمیر کے ساتھ آیا، یہی قضیہ برما میں آیا، اسی طرح کے مسائل بنگلہ دیش میں ہوئے، اور کئی ایک ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات پے در پہ آ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہوں، ہم متفق ہوں، ہم اکٹھے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ اور آپ کی عنایت کرتا ہدایات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔